صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد. کوئی اور کتاب ہے قرآن کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے جمعے میں ہم نے ایمان والے اور متقیوں کی صفات آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ ایمان والا اور تقوی والا آدمی، اس کا عقیدہ اور وہ کون ہوتا ہے. اللہ پاک ہر بندے کو متقی بنائے، نیک پرہیزگار بنائے. اس جمعے میں ہم متقیوں کے انعامات پہ بات کریں گے کہ جو بندے نیک ہوں، ایمان والے ہوں، اللہ کے ہاں انہیں کیا ملے گا. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ کریم حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو رب کائنات جبریل امین کو بلاتے ہیں. اے جبریل، جی رب جلیل، آج میرے فلاں بندے نے مجھ سے سلو کر لی ہے، آج میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا. پھر جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر آسمان کے قریب فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل محبت کرتے ہیں. آسمان کے فرشتے پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پوری دنیا میں اس بندے کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں بٹھا دیتا ہے.
جو بندہ اللہ والا ہو جائے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، دنیاوی لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ تنگ دست ہو، مالی لحاظ سے پریشان ہو، لیکن دلی سکون، اطمینان اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خرچہ پورا نہ ہوتا ہو سکتا ہے کہ زندگی قرض پہ گزر رہی ہو، اللہ کے راستے میں جو آتا ہے دنیا اس سے دور ہٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بندے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، ہر ایک نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ یہ در حقیقت بندے کا امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے لوہا بھٹی میں وہ تپ کے جل جل کے بہترین قسم کی ڈھال بن جاتا ہے، ایسے ہی وہ بندہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مضبوط ترین بنا دیتے ہیں، دنیا کے کسی شیطان کا اس پہ اثر نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، اللہ ہنستا ہے اس بندے کی طرف دیکھ کر جو بندہ پریشان ہو، ایمان والا ہو۔ اللہ کس بات پہ مسکراتا ہے کہ یہ مایوس ہونے کے قریب ہے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، کوئی اس کی بات نہیں سنتا، اور اس کی فراخی قریب ہوتی ہے۔ جب سارے در بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا در، اس کی رحمت کھلی ہوتی۔ تو جو بندہ اللہ کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے اسے معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے طعنے سننا پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ انبیاء اور صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہی طرز زندگی تھا، اور ان کی ساری زندگی اسی پہ گزری ہے۔ اللہ پاک اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک وقت، یہ پیغمبروں کی آزمائشیں، آدمی جتنا نیک ہوگا اتنی آزمائش بڑی ہوگی۔ سارے پیغمبروں کی زندگیاں دیکھ لیں، ان سے زیادہ دنیا میں نیک کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے دل پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی مشکلات سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ گھر والوں کی طرف سے تانے، رشتہ داروں کی طرف سے تانے، خاندان والے خلاف، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کافر مل گیا، نوح علیہ السلام بیوی کافر مل گئی، لوط علیہ السلام بیوی کافر مل گئی، نوح علیہ السلام بیٹا کافر مل گیا۔ نبی کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سگا تایا، جو آپ کی پیدائش پہ خوشی کرنے والا، جو آپ کی پیدائش میں لونڈی کو آزاد کرنے والا، آپ کی سرپرستی کرنے والا، جب آپ سیدھی راہ پہ آئے یعنی نبوت ملی تو وہی تایا سب سے پہلے آپ کے راستے میں کھڑا ہوا۔ یہ زندگی تو فانی ہے، گزر جانی، اگلی زندگی سبحان اللہ، اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے، آج اسی پہ میری گفتگو ہے کہ انعام کیا ملے گا۔ دل میں سکون یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ جیسے ایک شوگر والا آدمی، اس کو آپ میٹھی چیز جتنی مرضی اچھی دے دیں، اس کو اس کے لیے نقصان دے، ایسے ہی مومن آدمی اس کے لیے دنیا اگر دنیا میں پڑ جائے نقصان دے۔ اس لیے دنیا کا آپ لحاظ نہ رکھیں، آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا میں لیا جو سب سے زیادہ غمزدہ، سب سے زیادہ پسماندہ، سب سے زیادہ فقیر، جس کے پاس کچھ نہیں،
فرمایا اس کو ایک اس میں صرف گوتا لگایا گیا، جب واپس لایا گیا تو اسے پوچھا گیا تو نے کوئی سختی دیکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ساری زندگی خوشحال ہی گزری ہے۔ تو جنت کا تصور ہی اتنا بڑا ہے۔ اب میری زندگی ہے، کل وہاں ایک جوان آدمی ڈاکٹر اچانک رات کے 3 بجے فوت ہو گئے۔ ان کا وہ سارا پیسہ، بہت پیسے والے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کی وہ زندگی ختم ہوگی۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ وہ آپ کی جو قبر والی ہے، جب سارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جتنا مرضی کوئی امیر ہو، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 20 دن آہستہ آہستہ فرق پڑتا جاتا ہے، آپ کی قبر پہ بھی کوئی نہیں آتا، وہاں اکیلے ہوں گے۔ وہ اصل زندگی ہے، وہ زندگی متقیوں کی زندگی ہے، پرہیزگاروں کی زندگی ہے، وہ اللہ کے حضور کامیابی کی زندگی ہے۔ وہاں بندہ لیٹا ہوگا تو رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ الملک، یہ بندے کو جو پڑھتا ہے اس کو ایسے اپنے پروں میں لے لے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لیتی ہے۔ وہاں آدمی اکیلا ہوگا تو ایک صورت نظر آئے گی آدمی کو قبر میں، تو آ کے اس سے باتیں کرے گی۔ اب اکیلا آدمی ہو، تنہا، اس سے کوئی باتیں کرنے والا مل جائے، دل لگائے گی، تو کون ہے؟ میں تیری نماز۔ ایک اور صورت آج، تو کون ہے؟ میں تیرا روزہ۔ تو کون ہے؟ میں تیرا نیک عمل۔ وہ اصل زندگی ہے۔ اللہ اس زندگی کو اچھا فرمائے، اللہ اس زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ پھر سور پھونکا جائے گا، آدمی قبروں سے نکل آئیں گے، سارے انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا میں وہ بندہ ہوں گا جو اپنی قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلا میں بندہ ہوں گا۔ فرمایا پھر مخلوق سارے ینسلون الی ربہم ینسلون، وہ اپنی قبروں سے نکل کے رب کی طرف تیز دوڑ رہے ہوں گے، اور لوگ پوچھیں گے کیا ہوا؟ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری قبروں سے اٹھایا؟ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربہم ینسلون، پھونکا جائے گا تو سارے اللہ کی طرف آئیں گے، اپنے رب کی طرف۔ کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی، ساری برابر اللہ کے حضور، پریشان ہوں گے سارے۔ اس وقت متقیوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، خاص طور پہ وہ بندہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزاری۔ جب بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، وہ 20-25 سال کا جوان، جب شیطان بہت وار کرتا ہے، 14 برس سے لے کے 25 سال تک یہ عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کا مستقبل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اس حصے کو اپنے اللہ کے لیے جو گزارتا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کی رحمت اس کے عرش کا سایہ ہوگا، اس میں اس نوجوان کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ دیں گے جو اپنی جوانی اسلام کے راستے میں گزارے گا۔ اور فرمایا وہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ تعالی ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس آنسوؤں نے اس کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیا، اللہ کے عرش کا سایہ دلوا دیا۔ فرمایا ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس بندے کو دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ جوان آدمی، کڑیل جوان، اس کی جوانی کے پیچھے کوئی عورت لگی اور اس کو اپنے حسن کی دعوت دی، زنا کاری کی طرف بلایا اور آگے سے کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ متقیوں کی صفات ہیں کہ اللہ انہیں اپنے عرش کے نیچے بلائے گا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور جس کو اللہ کا سایہ مل جائے قیامت تک اور ختم ہونے تک اسے کوئی عذاب دینے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیک فرما برداروں کے لیے، کہ دنیا میں بڑے سخت حالات دیکھے،
دنیا میں بڑی سختیاں دیکھیں، رزق کی کبھی کمی، کبھی معذوری کا سامنا بھی کرنا پڑا، کبھی اللہ نے کوئی نعمت لے لی، کاروبار چل رہا تھا، کمی ہو گئی، مقروض ہو گئے، زندگی وہ ساری مشکلات میں گزری۔ جب وہاں اللہ کی رحمت ملے گی ساری مشکلات بھول جائیں گی۔ یہ تو خاکی ہے، فانی ہے، مٹی میں مل جانا ہے۔ اس زندگی کی فکر جو اللہ کے لیے گزرے، وہ جو زندگی دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، وہ رب العالمین کے پاس جانے کا منظر کہ رب کی رحمتیں وہ سامنا کر رہی ہوں گی بندے کے، اور وہ مشکلات میں آیا، رزق کی تنگیوں میں آیا، اولاد کئی مرتبہ اولاد ہی نہ ملی، لا ولد مر گیا، یا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں مل گئیں، کوئی سہارا نہ بعد میں بنا، لوگوں نے مذاق کیے اس کی تو نسل ختم ہو گئی، اور نسل اس کی ختم نہیں ہوتی جو اس دنیا میں بغیر وارث کے چلا جائے، نسل اس کی ختم ہوتی ہے جس میں اللہ کا ڈر اور تقوی نہ ہو، جس کے بیٹے جس کی بیٹیاں گناہوں پہ لگ گئے، اصل تو لاوارث وہ ہے، اور جس کی بیٹیاں بیٹے اللہ کے راستے پہ چلے گئے، اصل وارث اس کے ہوتے ہیں، وہ لاوارث نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جب بیٹا دعا کرتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کو ثواب پہنچاتا ہے، اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب کوئی بیٹا اپنے ماں یا باپ کے لیے کہتے ہیں اللہ میرے ماں یا باپ کو بخش دے، اے اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، تو اس کی قبر ٹھنڈی ہو جاتی، اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ وہاں جب اللہ کے حضور جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں جانے کا جب فیصلہ کریں گے، ٹکٹ مل جائیں گے، فرمایا اپنے دائیں ہاتھ میں لوگوں کو کہے گا ہلمو الیہ، آؤ میری طرف، میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے اللہ نے جنتی قرار دے دیا ہے، مجھے آج ٹکٹ مل گئی ہے، آج میرا جنت میں داخلہ ہے۔ یہاں تو لوگ خوش ہوتے ہیں عارضی کامیابیوں پہ، کسی کو ملازمت مل جائے، کسی کی ممتاز درجے کی سند آ جائے، کوئی امتحان میں جیت اس کی سند آ جائے، کسی کو کاروبار میں فائدہ ہو جائے، کسی کو اس کا سرٹیفکیٹ مل جائے کہ بڑا کامیاب ہے، کسی کی پروموشن ہو جائے، ترقی ہو جائے کسی ادارے میں، لوگوں کو دعوتیں کرتا ہے، بلاتا ہے یار میرا یہ کام ہو گیا ہے۔ وہاں جس کو جنت کا ٹکٹ مل جائے، جس کو وہاں لکھ کے دے دیا جائے یہ جنت میں، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ فرمایا وہ لوگوں کو پکارے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، مجھے لکھ دیا اللہ نے تو جنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام احباب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا پھر جنت میں داخل ہوگا، وہاں وہ جنت، فرمایا لا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے جنت کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں کبھی گمان بھی ہوا کہ جنت اتنی اچھی ہوتی۔ فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سورج کی تپش ہوگی کہ آپ کو چھپنے کے لیے سایہ چاہیے، نہ اتنا جاڑا اور سردی ہوگی کہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے کمبل لینے پڑے۔ فرمایا اتنا اچھا موسم ہوگا، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ فرمایا وہاں حدائق وعنابا، وہاں باغات ملیں گے، انگوروں کے گچھے، جو آپ کا دل چاہے۔ 33 برس کی عمر، 33 برس کی جوانی کی عمر، فرمایا وہاں کسی کے دل میں کوئی کسی کے خلاف کوئی ذرہ برابر بھی تصور نہیں ہوگا۔ فرمایا جنت میں وہاں کأسن دہاقا، وہاں جام چھلکتے ہوئے ملیں گے۔ فرمایا وہاں شراب ملے گی جس سے پینے سے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ سر میں تکلیف ہوگی نہ وہ بٹکیں گے۔ یہاں دنیا کی شرابیں پینے والے، یہاں کی چرس بھنگ کا لطف اٹھانے والے،
یہاں اپنی ٹینشن کی وجہ سے یا عادت بن گئی، یا دوستوں نے پلا دیا، یا ماحول نے عادی بنا دیا، یا پھر معاشرہ ایسا ہے کہ ہر بندہ نشے پہ لگا ہوا ہے. شیشہ پینے والی قوم، چرس پینے والی قوم، بھنگ پینے والی قوم، نشے پہ لگ جانے والے، شراب کے پرمٹ جاری ہوتے ہوں. فرمایا جو یہاں شراب پی لے جنت میں شرابن طہورا ملے گی نہیں، وہاں محروم ہوں گے. وہاں جو یہاں شراب پیے وہاں شراب نہ ملے، جو یہاں زنا کاری کرے وہاں حور عین نہ ملے. جو اللہ کے راستے پہ چلے، محرمات کی پرواہ کرے، اپنی حدود کو پہچانے، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. اللہ کی ساری نعمتیں اسے مل جائیں گی. یہاں پلوں کے نیچے، نالوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹیکے لگاتے ہوئے، سگریٹ میں افیون، چرس ملا کے پینے والے، وہ میرے بھائی ساری زندگی گزر گئی، ان برائیوں میں چلے گئے. صحابہ کرام کی حالت کیا ہے؟ صحابہ کرام، ذرا جنت کے نظاروں میں کچھ اس چیز کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں اسے ملیں گی جس نے یہاں رب کی پرواہ کی. رسول نے فرمایا، حکم نازل ہو گیا، شراب حرام ہے. صحابہ نے مٹکے توڑ دیے. ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی شراب ہے، یتیموں کا مال ہے. فرمایا ہر ایک کہا اسے بہا دے. اس نے کہا جی غریب ہے. فرمایا اللہ رزاق، وہ رزق دینے والا. اللہ کا جب حکم آ جائے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے، حضور نے وہ مٹکے جن میں رکھی جاتی تھی، یہ کدو، حلوہ کدو، اس کا برتن بنایا جاتا تھا. پھر سبز مٹکا ہوتا تھا، کھجور کی جڑ، گابا جسے کہتے ہیں، اس کا برتن ہوتا تھا شراب کے لیے. پھر لک مال لیتے تھے اوپر برتن بنا کے، دبا کے. پھر اس کے بعد جب چیز خراب ہو جاتی اسے کہتے ہیں جی یہ خمر. تو اللہ کے رسول کے حکم پہ جب رب کا حکم آ گیا، لوگوں نے شراب چھوڑ دی، تو آپ بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ بھی ان کے ماننے والے ہیں، تو ہماری اور آپ کی حالت کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ کہتا ہے کہ شراب نجس ہے، پلید ہے، جو بندہ پی لے 40 دن تک پاک نہیں ہوتا. کاش ایک بندہ مجمع میں سے جو نشے کا عادی ہو، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ توبہ کر لے. اللہ پاک قیامت کے دن اسے بڑے درجات بلند نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر وہاں یہاں ہمارے نہریں نکلتی ہیں زمین کھود کے، بناوٹی. وہاں کستوری کی زمین ہوگی، زمین ساری کستوری کی. فرمایا پھر اس کے اوپر نہر ہوگی، کوئی بند نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ شہد کی نہر ہے، یہ شربت کی نہر ہے، یہ دودھ کی نہر ہے، یہ جوس کی نہر ہے. دنیا جہان کی ساری نعمتیں جو آدمی تصور کر سکتا ہے یا تصور نہیں کر سکتا وہ اللہ عطا کرے گا، اللہ دے گا انشاءاللہ. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ انہیں راضی کرے گا. آج صبح کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنی کتنی مشکل ہے. آپ اپنے رب کے ہاں جیسے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے ویسے وہاں سے گناہ جڑتے ہیں. فرمایا اگر آدمی دوزخ میں چلا بھی جائے، نمازی آدمی کسی گناہ کی وجہ سے، فرمایا اسے جب نکالا جائے گا، یہ جو ماتھے کا اور ناک کا، ہاتھ اور پاؤں جو سجدے میں لگتے ہیں، فرمایا جہنم کی آگ ان کو جلا نہیں سکتی. فرمایا وہاں سے اگر دوزخ میں چلا جائے، وہاں سے نکال کے کوئلہ بن چکے ہوں گے بعض گناہوں کی وجہ سے، لیکن اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالی، لوگ کہیں گے جنتی، اللہ تعالیٰ یہ تو کوئلہ بن چکا ہے، جل جل کے، سڑ سڑ کے، اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں نے اسے اگر حوض القدس میں میں نے نہلا کے اسے سفید نہ کر دیا تو مجھے رب العالمین کس نے کہنا ہے؟ فرمایا پھر اسے جنت میں داخل، یہ سب سے آخر میں جو نکلیں گے، اللہ کہیں گے جنت میں داخل ہو جا.
جنت میں جائیں گے اللہ پاک یہ ایک زمین پوری زمین، آج تو ہے نا کسی کے پاس 10 مرلے، کوئی 1 ایکڑ 1 مربع 10 مربع 100 مربع، بڑا ذمہ دار ہے، کسی کے پاس ذرا بھی نہیں ہے، کرائے پہ رہتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، جائیداد ہی نہیں بنائی، غربت گزر گئی۔ فرمایا جو سب سے آخر میں جنت سے نکلے گا اس کا واقعہ حدیث میں آیا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، پکارے گا یا ربی یا ربی یا ربی، دیر تک پکارتا رہے گا۔ ہاں جی بندے کیا چاہیے؟ اللہ جی تو نے مجھے دوزخ میں تو داخل کر دیا ہے، وہ جو دروازہ ہے اس کے پاس بٹھا دے۔ اللہ کہے گا دیکھ لے اور بھی تو نے مانگنا ہے، اللہ جی وعدہ ہے اور نہیں مانگتا، وہ دروازے دوزخ کے دروازے کے اندر بٹھا دیں گے، پھر پکارے گا یا ربی یا ربی یا ربی۔ اللہ کہے گا اب کیا بات؟ اللہ جی تو نے یہاں تک تو لایا ہے، دوزخ کے دروازے کے باہر ہی بٹھا دے بس۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے کہا نہیں تھا، تو بڑا غدار ہے، تو اپنا وعدے کے پاس نہیں رکھتا۔ اللہ جی بس اور نہیں مانگتا، بس باہر بٹھا دے۔ باہر بٹھا دیا جائے گا، ادھر دوزخ ادھر جنت، ادھر نظارے ادھر آگ، وہاں نعمتیں یہاں سختیاں۔ جو دوزخ ہے اس کی 3 دیواریں ہیں، دوزخ کی 3 دیواریں ہیں دوزخ کی، ہر دیوار کی موٹائی اتنی ہے جیسے کوئی 40 سال سفر کرے۔ تو جب وہ دوزخ کو دیکھے گا ادھر آگ ہے، اللہ جی اس آگ نے مجھے جلا دیا، پھر پکارے گا، اللہ پاک مسکرائیں گے، ہاں بھائی میں نے کہا تھا نا، پھر مانگے گا، اللہ جی بس یہ بات کر دے، اتنی مجھے نرمی کر دے، وہ جو درخت ہے نا جنت کے دروازے کے باہر وہاں بٹھا دے بس۔ اللہ پاک کہے گا اور تو نہیں مانگے گا؟ نہیں جی اور نہیں مانگوں گا۔ فرمایا پھر وہاں بٹھا دیا جائے گا، اب پھر عرصہ بیٹھا رہے گا، پھر پکارے گا یا ربی یا ربی، اب کیا بات؟ اللہ جی اب وہاں سے تو نکال دیا، جنت میں داخل ہی کر دے، اب جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو بڑا غدار آدمی ہے، تو نے اپنے وعدے سارے ہی توڑ ڈالے۔ اللہ جی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، جا پھر میرے بندے جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو واپس آ جائے گا، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، ہر طرف تو لوگوں کے حصے ہیں۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ ایک جنت کی بات کرتے ہو، 10 دنیا جیسی جنتیں میں نے تجھے عطا کر دی، یہ سب سے ادنا جنتی ہے، یہ جتنی دنیا ہے نا اتنی 10 جنتیں سب سے ادنا جنتی کو اللہ عطا کرے گا۔ تو یہ دنیا آپ اچھی گزار لیں، اس دنیا میں راحتیں ہی راحتیں، آرام ہی آرام، یہاں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، رشتے نہ توڑیں، کسی کا رشتہ ہو گیا تو جا کے وہاں رشتہ توڑوا دیے، الزامات لگا دیے، یہ نہ کریں۔ وہاں پھر علی الارائک متکئون، وہاں تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، وہاں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، وہاں درجات کی، وہاں کلام کیا ہوگا؟ سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، جہاں سے گزریں گے۔ فرمایا جنت میں ایک بازار ہے، حسن کا بازار، جنتی جائیں گے ہفتے میں 1 مرتبہ، وہاں صورتیں لگی ہوں گی جیسا بننا چاہے، جیسے ہمارا میک اپ کرنے سے پہلے اور چہرہ ہوتا ہے، بعد میں اور ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ اصل حقیقت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ فیشل کے نام پہ دنیا میں کیا کچھ، سرجری کے نام پہ سرجری کروا کے ساری جھریاں صاف کروا کے کیا خوبصورت 50 سال کا نوجوان یا لڑکی وہ لگتی ہے جیسے 20-22 سال کا اپنے چہرے کو۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ابرو کے بال اکھڑوائے، اللہ کی لعنت ہے جو اپنے جسم کو کھدوائے، نام لکھوا لیتے ہیں بعض لوگ، اللہ کی لعنت ہے جو دانتوں کو باریک کروائے، اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پہ جو عورتوں جیسے بنتے ہیں اور ان عورتوں پہ جو مردوں جیسے بنتی ہیں۔ وہاں جائیں،
یہاں زندگی سادہ گزار کے جائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھائیں، تو اللہ کی وہ جنت منتظر ہے۔ پھر وہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ وہاں کوئی بےہودہ بات ہوگی، نہ کوئی جھوٹ کی بات ہوگی، کوئی کہانی نہیں، بس صرف اللہ کی حمد تسبیح کرتے رہیں۔ جو پھل کھا لیں، پھل کھانے کے بعد اس کا بیج جو ہے اندر وہ پھینک دیں، نیا وہاں پھل تیار ہو جائے، درخت لگ جائے، جو خواہش کریں، جس قسم کا موسم چاہیں وہ موسم مل جائے۔ پھر حور عین ملے۔ حور عین کیسی؟ فرمایا اتنی شفاف جسم اس کا، فرمایا جیسے شیشہ ہوتا ہے، اس کے جسم کا اندرونی گودا بھی نظر آئے، ایسی ایسی حوریں، فرمایا سفید رنگ، کالی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھوں والی، فرمایا ان سے بدبو نہ آئے، یا ہم 2 دن نہ نہائیں تو جسم میں بدبو آتی ہے، فرمایا نہ تھوکیں گے، نہ کانوں میں میل ہوگی، نہ آنکھوں کی گدیں ہوں گی، نہ جسم سے کوئی بدبو آئے گی، نہ وہاں پیشاب پخانہ، کوئی دنیا جہان، صرف ایک ڈکار لیں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوراک کو ہضم کر دے گا، پسینہ آئے گا، کستوری میں رہیں گے وہاں۔ فرمایا وہ جو محل ملیں گے، ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، وہاں اس کا جو گارا ہے وہ بھی کستوری کا بنا ہوا، پاکیزہ لوگ، پاکیزہ زندگی، کوئی فکر نہیں۔ فرمایا وہاں نیند نہ آئے، جو چاہے ہو جائے، فلاں موسم چاہیے، فلاں موسم چاہیے، اللہ وہ موسم عطا فرما دے۔ فرمایا ہواؤں کو حکم دے، ہوائیں وہاں لے کے جائیں۔ فرمایا پھل کی طرف دیکھے، پھل قریب آ جائے، پھر اس پھل کو کاٹنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، سامنے پیش ہو جائے۔ فرمایا اس کو جنت کہتے ہیں۔ وہاں نعمتیں، وہاں مشروبات، وہاں اللہ کی برکتیں۔ وہ جب جنت میں جائیں گے، اس جنت میں پھر اللہ کے سامنے لباس ہوں گے ریشم کے، موٹا ریشم، نرم ریشم، باریک کپڑے، اللہ اکبر۔ اور ان کو پھر ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے یہاں ہوٹل میں جاتے ہیں ویٹر ہوتے ہیں، بیرے ہوتے ہیں، وہاں جب حکم کریں گے ان کے حکم پہ نوجوان خوبصورت بچے ان کی خدمت کریں گے۔ فرمایا قرآن نے ان کی صفت بیان کی ہے، یطوف علیہم بلدان مخلدون، ان پہ ایسے لڑکے ان پہ پیش کیے جائیں گے ان کی خدمت کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جو آپ کے خدمت گزار ہوں گے وہ ایسے آپ کو محسوس ہوں گے جیسے موتی ہیں، جیسے جواہرات ہیں۔ وہ جو ہمارے وہاں خادم ہوں گے، وہاں ہماری خدمت کریں گے، خدمتگار ہوں گے، جب وہ موتیوں جیسے ہوں گے تو جو ہم جنت میں جائیں گے تو ان کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فرمایا ایک بازار وہ جنت میں، جس بازار میں شکلیں لگی ہوں گی، فلاں شکل میری، فلاں شکل، یہ کر دے، اللہ ویسی شکلیں بناتا جائے گا، جو چاہیں گے، جو دل میں تصور ہوگا اللہ عطا کر دے گا۔ فرمایا وہاں سے جب واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آج تو نور میں زیادہ ہوگا، اپنے گھر میں پھر کوئی جگہ کا مسئلہ نہیں ہوگا، پورا سیارہ ایک بندے کا۔ فرمایا جنتی ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم دیکھتے ہیں ستاروں کو، وہ جنتی اس کا گھر میرے بھائی کا وہاں ہے، وہ میرا بھائی ادھر رہتا ہے، کبھی ملنے چلے گئے، کبھی وہ آ گئے، زندگی پرسکون گزر جائے گی۔ زندگی تو غموں کا نام، اور زندگی غموں کا نام، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو جانی مسئلے بڑے ہیں، ساری زندگی کمایا اولاد ہی کوئی نہیں، کسی کے پاس اولاد ہے تو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو غموں سے آزاد کر دیا ہے۔ جنت کا لغوی معنی ہوتا ہے زبان کے لحاظ سے عربی میں، جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں اگر آسمان سے دیکھا جائے، فضا سے تو نیچے زمین نظر نہ آئے، درخت اتنے زیادہ ہوں، اسے کہتے ہیں جنت۔ 8 جنتیں ہیں، سب سے اعلیٰ جنت الفردوس۔ فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فإنہا أعلی الجنہ،
وہ جنت میں سب سے بلند مرتبہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، اللہ کی صورت دیکھیں گے، اصل صورت آج تو ہم تصور ہی کر سکتے ہیں۔ ان آنکھوں نے جو میری اور آپ کی ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام سے بھی نبی کو، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ جیسا کائنات میں پیدا نہ ہوا، آپ جیسی دنیا میں کسی کی شان کوئی نہیں، لیکن میرے نبی نے بھی رب کے اصل چہرے کو نہیں دیکھا۔ رب کریم کی زیارت اللہ کے نبی کو بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ آنکھیں محدود ہیں، چاہے نبی کی ہوں چاہے ولی کی ہوں، یہ آنکھیں محدود ہیں۔ کبھی جبریل نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا اور فرشتوں نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے چہرے کے آگے 99 نور کے پردے ہیں۔ فرمایا اگر ایک پردہ ہٹ جائے، اللہ کی نور کا ایک ذرہ پڑ جائے، وہ پردے ہٹ جائے، فرمایا زمین میں ساری زمین ختم ہو جائے، اللہ کی شدت، اللہ کی وہاں جمال، اللہ کے جلال کو برداشت نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ جی مجھے دکھا، 40 سردار بھی ساتھ لے لیے تھے کہ جی ہم نے دیکھنا اللہ۔ کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، ہم ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پہاڑ پہ آ جاؤ، پہاڑ دیکھو، اگر یہ پہاڑ سلامت رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ کے چہرے کا صرف ایک ذرہ پڑا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا، باقی سارے لوگ بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو وہاں جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ فرمایا اللہ جنتیوں سے پوچھے گا، جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی اللہ جی خوش۔ کیا چیز چاہیے؟ کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ جی ہم راضی ہیں۔ اللہ کہے گا آج پھر میں تمہیں انعام دینے لگا ہوں۔ انعام کیا ہے؟ آج میرے چہرے کا دیدار ہوگا۔ فرمایا جب اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، فرمایا جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو، رزق کو بھول جائیں گے، حور عین کو بھول جائیں گے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف اللہ کے چہرے پر نظر ہوگی۔ فرمایا پھر ان کے چہرے اور نور والے ہو جائیں گے، نور علی نور، اور وہ اللہ کی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی جنت کے وارث ہوں، اللہ کی جنت میں جائیں، جہاں اپنے رسول کی بھی زیارت کریں، جہاں اپنے اللہ کی بھی زیارت کریں، وہاں جبریل امین کو بھی دیکھیں، فرشتوں کو بھی دیکھیں، وہاں حور عینین کو بھی دیکھیں، وہاں اللہ پاک ہمارے کسی پیارے کو دوزخ میں داخل نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے ہیں ہمارے پیارے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ دراصل ہم ہیں کمی کرنے والے، ہم ہیں فسادی، ہم ہیں اللہ کے نافرمان، ہم ہیں اللہ کے حکم کو نہ ماننے والے، اور وہ تو بڑی عجیب ذات ہے۔ فرمایا صرف آنسو ایک بہا دو میرے راستے میں، میرے ڈر سے کسی زندگی کے کسی حصے میں صرف ایک آنسو، فرمایا میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی زندگی ایسی بنائے کہ میرے مولا کو پسند آ جائے، جب موت ہو تو اس کا نام ہماری زبان پہ ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔